اتنی سمجھ تو ہم سب کو ہے. کھانے میں مرچی کم ہے زیادہ سمجھ پڑ جاتی ہے, کھانے میں نمک کم ہے زیادہ سمجھ پڑ جاتی ہے, کھانا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے سب سمجھ پڑتی ہے. یہ پینٹ کے اوپر یہ شرٹ چلے گا نہیں چلے گا یہ سمجھ پڑتی ہے, یہ کپڑا مجھے اچھا لگے گا نہیں لگے گا یہ سمجھ پڑتی ہے. ارے ہر چیز تو سمجھ آتی ہے, تو آخرت کے معاملے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یا پھر یہ کہوں کہ سمجھ تو آتی ہے جان کر بھی انجانے بنے ہوئے, جان کر بھی انجان کہ جناب چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے کیا ہوگا کیا دیکھا جائے گا؟ یہ بولو اللہ ہمارے بارے میں اچھا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. پرسش کون برداشت کر سکتا ہے؟ پوچھ گچھ کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہاں پر ہم ڈرتے ہیں ارے فلاں کو پتہ چل گیا تو میرا عیب چھاپ دے گا, فلاں کو پتہ چل گیا میرا عیب تو اس کی تشہیر ہو جائے گی, ٹی وی پر آ جائے گا. نہ بابا ذلت ہوگی, کتنے لوگ دیکھیں گے. اور بروز قیامت سر محشر کھڑا کر کے پوچھ لیا گیا بتا تم نے کیا کیا؟ سر محشر ذلیل اور رسوا ہونے کا کوئی خوف نہیں. عرب امارات میں سفر ہوتا ہے تو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ جناب 120, یہاں بھی ہمارے ہائی وے وغیرہ پر ہے, یہاں پر پولیس کھڑی ہوتی ہے, یہ سب کچھ ہے. عرب امارات کا بھی ایک دیکھا ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے کلومیٹر پر, اسپیڈ 100 لمٹ 120 لمٹ. یار دور سے پتہ چلے گا کیمرہ موجود ہے, اسپیڈ سلو. کیوں کہ ابھی کیمرہ دیکھ لے گا فوٹو کھینچ لے گا, فوٹو کھینچے گا فوراً فون آ جائے گا کہ اتنی پیمنٹ کر دو بھائی تمہارا چالان ہو گیا. میں فوراً 120 سے بھی نیچے آ جاتا ہوں. 120 تو لمٹ ہے کہ نہیں بابا کیمرہ غلطی کر دے رہے فوٹو کھینچ دے تو سنے گا کون میری. 115 110 پر آ جاؤں گا, 100 پر آ جاؤں گا, ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا دوں گا. ڈر لگتا ہے فوٹو کھینچ لے گا, ڈر لگتا ہے پکڑ لے گا. دیکھ رہا ہے کیمرہ, دیکھ رہا ہے کیمرہ, دیکھ رہا ہے. احتیاط کر رہے ہو, رب کے دیکھنے کو بھول گئے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تمہیں رب کے دیکھنے کو یاد نہیں, تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تم کیا چیز دیکھ رہے ہو, تم کیا چیز لکھ رہے ہو, تمہاری نیتیں کیا ہیں, تمہارے ارادے کیا ہیں, تمہارا رب سب جانتا ہے. امیر سنت کسی کے ساتھ یہی عرب امارات میں کہیں تشریف لے گئے تھے, پرانی بات کر رہا ہوں, تو وہ ڈرائیور نے کوتاہی کر دی اور فوٹو ہو گئی, یعنی وہ چالان کے لیے وہ فوٹو ہو گئی. اب سب کو جھٹکا لگا, فوٹو ہو گئی چالان. امیر سنت مدنی پھول عطا کیے کہ تم کتنے ڈر رہے ہو کہ یہ تمہارے اس تیز رفتاری یا تمہارے راز کو جان کے تم نے ایک لا اینڈ آرڈر کو پامال کیا, ایک قانون توڑا ایک ملک کا, اور اس ملک نے اس قانون کے توڑنے کے تحفظ کے لیے کہ قانون نہ کو توڑے یہ انتظامات کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انتظام کیے ہیں کہ یہ مجھ پر ایمان لانے والا, قرآن پر ایمان لانے والا یہ قانون نہ توڑے. اس کا یہ ایمان و عقیدہ بھی ہے کہ میرے ساتھ کرامن کاتبین ہیں جو میرے سارے افعال اور اعمال کو لکھ رہے ہیں. تمہیں ان کے لکھنے کا احساس نہیں کہ یہ تمہاری کیا چیزیں لکھ رہے ہیں, اور تمہیں قیامت کے دن چارج شیٹ پیش کی جائے گی. کہا جائے گا جواب دو, کہا جائے گا جواب دو. کیا جواب دیں گے؟ ادھر کیا جواب دیں گے؟ ادھر تو جو سزا ہے جائز ناجائز پر میں بحث نہیں کر رہا, وہ نکل گئے, لیکن ادھر کیا جواب دیں گے؟ ادھر کسی کو اپنے قادر الکلام ہونے پر دلائل دے کر کسی کو خاموش کروا دو گے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ دنیا کو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے, اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ارے دنیا سے جھوٹ بولتا ہے, اپنے رب سے کیسے جھوٹ بولے گا؟ خود سے تو جھوٹ نہیں نہ بولے گا. سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ پر غور کرے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. ترجمہ کنز الایمان. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا.
بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا قرآن پاک کہہ رہا ہے. اور یہ جو اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے قرآن، اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے. جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے. جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزامات لگانے کی مذمت میں چند روایت ملاحظہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالی جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان پر اس ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے. اور ردغۃ الخبال کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر جہنمیوں کا پیپ جمع کیا جائے گا. اس آیت اور دیگر روایت کو سامنے رکھنے کی شدید حاجت ہے کیونکہ آج کل الزام تراشی کرنا اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں. جس کے جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے، جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے اور ثبوت مانگے تو یہ دلیل کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا. اب کس نے بتایا، بتانے والا کتنا معتبر تھا، اس کو کہاں سے پتا چلا، اس کے پاس کیا ثبوت ہے، کوئی معلوم نہیں. اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، ہر ایک کو. یہ جو مدنی چینل پر جو اسلامی بہنیں سن رہے ہیں اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ بے پرکی آپ بھی اڑاتی ہو، سنی سنائی پر آپ بھی گناہ دیتی ہو. ہمیں ڈرنا ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا گیا. کان سے پوچھا جائے گا، کان سے سوال ہوگا، آنکھ سے سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا. کس قدر خطرے کی بات ہے. غور کریں کہ ان سب سے جو سوال ہوگا، اب کان سے سوال ہوگا تو کان بولے گا، زبان بند کر دی جائے گی. ارے اگر کوئی بندہ معاذ اللہ یہ کہے کہ نہیں نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اچھا رک جا کان تو گواہی دے. اب بتاؤ میرا ہی کان میرے خلاف بولے گا تو بچنے کی کیا صورت ہے. زبان تو گواہی دے، زبان میرے خلاف گواہی دے، آنکھ میرے خلاف گواہی دے، میرا دل میرے خلاف گواہی دے، میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دے، میرے پاؤں میرے خلاف گواہی دیں، بنے گا کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میرے آقا مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سچے 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 اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے والا بھی سچا ہو جاتا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے. یعنی ملزم جب پیش ہوتا ہے یا مجرم جب پیش ہوتا ہے تو گواہی کے وہ گواہ ہوتے نا صفائی کے. اب بھائی بتاؤ اس کے بارے میں کوئی صفائی پیش کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں کہتے یا اللہ مولا تیرا عفو اور تیرا کرم یعنی تیرا درگزر اور تیری کریمی اسے میری صفائی کے گواہ بنا دے. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے
ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. ورنہ ہم تو مطلب چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے, وہاں پر کیا جواب ہے, وہاں پر کیا صفائی پیش کریں گے ہم. تو یہ آیت کریمہ ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ کان اور آنکھ دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کہ آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ ان کے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا. اپنی کان پر غور کرو, اپنے آپ سے سوال کریں, میں بھی سوال کروں ہر ایک کے لیے. خالی صحافی ہی نہیں ہے, کون نہیں کرتا. چپ کر گناہ کرنے کی عادت سے کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں. چلو کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. جس اعضاء کے ساتھ گناہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کا نظام بنایا. یہ نظام ہے, ایک گواہوں کا نظام ہے, وٹنس کا سسٹم ہے کہ زمین کے جس حصے پر ہم گناہ کر رہے ہیں نا, وہ خطہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر کیا کیا. نیکی کی تو نیکی, برائی کی تو برائی. وہ زمین کا حصہ بتائے گا. کیسے بھلاؤ گے اس کو, کیا رشوت دو گے اس کو, کیا سوس لگاؤ گے اس کو, کیسے خریدو گے زمین کی اس گواہی کو جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی. کیا ذریعہ ہے سوائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگے؟ بتاؤ اس کے سوا کیا ذریعہ ہے؟ میرا ہاتھ گواہ ہو گیا میں نے جب وہ گناہ کیا تھا, میرے کان گواہ ہو گئے جب میں نے وہ گناہ کیا تھا, میری آنکھ گواہ ہو گئی میں نے جب وہ گناہ کیا تھا. ابھی اگرچہ میرے ہیں لیکن یہ کان مجھے میرے اللہ نے دیا ہے, یہ ہاتھ مجھے میرے رب نے دیا ہے, یہ زبان مجھے میرے رب نے دی ہے, یہ پاؤں مجھے میرے رب نے دیے ہیں, میرے جسم کے اعضاء میں رب نے دیے ہیں. یہ ابھی اگرچہ میرے مٹھی ہیں, میں جیسے ان کا استعمال چاہتا ہوں کر لیتا ہوں, مگر یہ دیے میرے رب نے ہیں. قیامت کے دن انہیں میرے خلاف کھڑا کر دیا جائے گا. اس وقت میں ان سے بچوں گا کیسے؟ کبھی سوچا؟ آج دنیا میں کوئی ہمارے خلاف دیکھ لے, ہمارے خلاف کوئی مواد جمع کر لے, ہمارے خلاف کوئی لٹریچر جمع کر لے, ہمارے خلاف کوئی مووی جمع کر لے, ہم اس کو خریدنے کی, اس کو پٹانے کی, اس کو بہکانے کی, اس کو پھسلانے کی کوشش کرتے رہے. نہیں یار, چھوڑ دو یار. جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے سب جانتے ہیں جو طریقہ استعمال. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب کان آپ کے خلاف ہو گئے ہیں, خرید کے بتا دو کان کو. زبان آپ کے خلاف ہو چکی ہے, خرید کے بتاؤ نا. زبان آپ کی زبان ہے, خرید کے بتاؤ. دل سے سوال کیا جائے گا, دل آپ کے خلاف ہو چکا ہے, اس نے آپ کے خلاف گواہیاں محفوظ کر لی ہیں. خرید کے بتاؤ دل کو کیسے خرید. اب آپ ہی کا دل ہے, آپ ہی کا ہاتھ ہے, آپ ہی کا پاؤں ہے, آپ ہی کی زبان ہے, آپ ہی کے جسم کے اعضاء ہے, اور آپ ہی کے خلاف آپ کے خلاف گواہی جمع ہے, ان کے پاس ریکارڈ ہو چکی ہے, سیو ہو چکی ہے. آپ کے پاس کوئی ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا اور ہاتھ سے جناب یہ ساری گواہیاں اور سارے ثبوت ختم ہو گئے. نیور پاسبل نہیں. یہ سسٹم آپ کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں دیا ہی نہیں گیا ہے. یہ سسٹم ہے ہی نہیں آپ کے میرے ہاتھ کے اندر. ہمارے پاس کوئی سا ڈیلیٹ کا بٹن ہے ہی نہیں کہ ہمیں ساری گواہیاں ختم کر سکے. اس طرح کا ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہے کہ زمین پر جو ہم نے عمل کیا کہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی نہ تو زمین بھول جائے, اعضاء بھول جائیں, جو نامہ اعمال لکھا گیا ہے کرام کاتبین نے جو قلم چلا دی اور ہمارے خلاف جو لکھ لیا گیا, کیسے اس کو مٹاؤ گے ذرا مجھے بتا دیجئے. اے صحافت سے تعلق رکھنے والوں, اے میڈیا چلانے والوں, اے چینل چلانے والوں, آپ سب بتاؤ. اے عام اسلامی بھائیوں تم سب بتاؤ کیسے کریں گے یہ سب کچھ؟ کس طرح ان تمام چیزوں سے خلاصی ہوگی؟ ہم نے سب نے ایک مرنا ہے, ہم نے سب نے قیامت کے دن اٹھنا ہے. ہمارا پروفیشن جو بھی ہو, ہماری معیشت جو بھی ہو, ہمارا روزگار کا ذریعہ جو بھی ہو, سب کچھ یہی رہ جائے گا. دلا غافل نہ ہو, یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پہ, وہ ہوگا ایک دن تنہا, اسے کیڑوں نے کھانا ہے. غلام ایک پل نہ کر غفلت, غلام ایک پل نہ کر غفلت, حیاتی پر نہ ہو گرہ. غلام ایک پل نہ کر غفلت, حیاتی پر نہ ہو گرہ. خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے, اس کی سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے, سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس نے یہ گواہوں کا نظام بنایا ہے ہم اسی کی بارگاہ میں اقبال جرم کر لیں. کوئی راستہ نہیں ہے. وہی رب ہے, وہی قادر مطلق ہے,
جو زمین کو بھلا دے کہ اس نے تجھ پر کیا کیا.